ابیرہ 16-17 سالہ ایک حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اس کا تعلق مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ اس کا باپ ریلوے میں کلرک بھرتی ہوا تھا اور حالات بتا رہے تھے کہ وہ کلرک کی حیثیت سے ہی ریٹائر ہو جائے۔ اس کا تعلق ان مردوں میں ہوتا تھا جو حالات کی چکی میں پس پس کر جمالیاتی حسن کو خیر بات کہہ چکے ہوتے ہیں اور ہر کام مشینی انداز میں کرتے ہیں۔ غصہ اور چڑچڑاپن ان کی شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی موجودگی ان کے ساتھ رہنے والوں کو ہر وقت ایک ذہنی اذیت سے دوچار رکھتی ہے۔ وہ خود پر سختی اور بد مزاجی کا ایک ایسا خول چڑھا لیتے ہیں کہ لوگ ان سے کسی بھی قسم کی باتیں کرنے سے گریزاں رہتے ہیں۔ ابیرہ کا باپ سخت طبیعت کا ضرور تھا مگر گھریلو معاملات میں دلچسپی لیتا تھا۔ وہ جو کچھ کماتا تھا بیوی کے ہاتھ پر لا کر رکھ دیتا تھا۔ اسے بیوی اور بیٹی سے محبت تو بہت تھی مگر وہ اظہار نہیں کرتا تھا۔ ابیرہ نے جب یہ کہا کہ وہ میٹرک کے بعد اپنی تعلیم جاری رکھے گی تو اس نے دفتر سے قرض لے کر کالج میں اس کا داخلہ بھی کروا دیا تھا۔ ابیرہ کی ماں بھی اپنے کام سے کام رکھتی اور شوہر سے دوسری بیویوں کی طرح گھل مل کر نہیں رہتی۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اس سے زیادہ باتیں کرنا پسند بھی نہیں کرتا تھا، اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ اس کے اس نامناسب رویے کی وجہ اس کے آفس کے حالات تھے جہاں بہت زیادہ ملازموں کی وجہ سے ترقی کے آثار معدوم تھے۔ سالوں ہو گئے تھے اور ابھی تک اس کی پروموشن کے دور دور تک کوئی اثرات نہیں تھے۔ اخراجات بڑھتے جا رہے تھے اور تنخواہ وہیں کی وہیں تھی۔ باپ کے رویے کی وجہ سے ابیرہ بھی اس سے بات کرتے ہوئے جھنپتی تھی اور وہ گھر ہوتا تو وہ سر پہ دوپٹہ ڈالے خاموشی سے کسی نہ کسی کام میں لگی رہتی۔ ابیرہ کو اپنی غربت اور کم مائگی کا بہت احساس تھا۔ اس کی سہیلیاں اور آس پڑوس کی عورتیں اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتی تو اس کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوتی کہ کاش اس کا باپ پیسے والا ہوتا۔ اس غربت بھرے ماحول میں رہنے کے باوجود وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی۔ وہ دوسری لڑکیوں کو دفتروں اور مختلف اداروں میں کام کرتا دیکھتی تھی۔ اسے ان کے ٹھاٹ باٹ نظر آتے تھے اور اونچی ہیل کی سینڈل پہنے کھٹ کھٹ چلتی پھرتی نظر آتی اور گٹ پٹ انگلش بولتی تو اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی کہ کاش وہ بھی ایسی ہو، اور اس نے سوچ لیا تھا اسے بھی ایسا ہی بننا ہے۔ وہ کسی پر ظاہر تو نہیں کرتی تھی مگر یہ حقیقت تھی کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہو چکی تھی۔ اسے اپنی غربت، اپنا ماحول اور ذرا ذرا سی چیزوں کے لیے ترسنا بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس نے جیب خرچ سے پیسے بچا بچا کر ایک موبائل بھی خرید لیا تھا۔ اس نے اپنا نمبر اپنی چند گہری سہیلیوں کو بھی دے رکھا تھا۔ محلے میں اس کی ایک بچپن کی سہیلی تھی جس کا نام فرخندہ تھا۔ دونوں ساتھ ہی کھیل کود کر بڑی ہوئی تھیں۔ فرخندہ کا باپ نہیں تھا اور ماں نے ایک دھاگا بنانے والی فیکٹری میں نوکری کر کے اسے پالا تھا۔ میٹرک کے بعد وہ بچوں کے ایک اسکول میں بطور ٹیچر بھرتی ہو گئی تھی۔ کچھ ماہ پہلے اس کی ماں اچانک بیمار ہو کر چل بسی تھی اور وہ اس دنیا میں بالکل تنہا تھی۔ آج بھی وہ عید کی کچھ شاپنگ کرنے مارکیٹ گئی تھی۔ شاپنگ کر کے وہ گھر لوٹی تو ماں نے اسے کھانا نکال کر دیا۔ ابھی وہ کھانے سے فارغ نہیں ہوئی تھی کہ موبائل پر ایک اجنبی نمبر سے کال آئی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ اٹینڈ کرے یا نہ کرے۔ اس نے بات نہیں کی۔ کھانا کھا کر تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسی نمبر سے پھر کال آئی۔ اس مرتبہ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اوکے کا بٹن دبا دیا۔ دوسری طرف سے کسی نے نہایت نرمی اور مہذب انداز میں کہا، ابیرہ پلیز میری بات سنے بغیر فون بند نہیں کرنا۔ اس نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ اتنی خوف زدہ ہو گئی تھی کہ اس نے فون کو ہی آف کر دیا۔ فون کرنے والے کا لہجہ رہ رہ کر اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ وہ حیران تھی کہ وہ کون تھا جسے اس کا نام بھی معلوم تھا۔ اس کی تو آج تک کسی لڑکے سے بات چیت نہیں ہوئی تھی، نہ اپنوں میں اور نہ غیروں میں۔ پھر اس لڑکے کو اس کا نمبر کیسے ملا؟ اس کے پاس ان سوالوں کے جوابات نہیں تھے۔ وہ کب تک فون آف رکھتی؟ رات کو کسی سہیلی سے بات کرنے کے لیے اس نے موبائل آن کیا۔ پھر اس نے بات ختم کی ہی تھی کہ اسی نمبر سے پھر فون آ گیا۔ اس نے سوچا کہ کال اٹینڈ کر لے مگر اس کی ہمت نہ ہوئی۔ اسے اپنی کئی سہیلیاں یاد آئیں جو گھر والوں سے چھپ کر لڑکوں کی دوست تھیں اور سب کی سب ان دوستیوں پر بہت خوش بھی تھیں۔ ابیرہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ سب لڑکیاں بولڈ تھیں۔ اس بات کا خیال آنا تھا کہ اس نے بھی بولڈ بن جانے کا فیصلہ کیا
اس نے یہ بھی سوچا کہ کون سا وہ اسے فون پر کھا جائے گا، معلوم تو کرنا چاہیے حضرت ہیں کون اور کتنے پانی میں ہیں، آخر چاہتے کیا ہیں۔ اس نے کال اٹینڈ کی، اس کے بعد یہ سلسلہ چل ہی پڑا۔ 2-3 دنوں میں ہی اسے پتہ چل گیا کہ اس کا نام ناصر ہے اور اس نے شاہدہ کو کسی مارکیٹ میں دیکھا تھا۔ شاہدہ کے ذہن میں یہ بات آ ہی نہ سکی کہ وہ اس سے پوچھے کہ اسے اس کا موبائل نمبر کیسے پتہ چلا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ ایک امیر ماں باپ کا بیٹا ہے۔ اور اس کے باپ کا کاروبار ہے جس میں وہ اس کا ہاتھ بٹاتا ہے۔ اس نے جب اسے پہلی مرتبہ دیکھا تو وہ اسے اتنی اچھی لگی کہ اس نے سوچ لیا کہ اسی سے شادی کرے گا۔ شادی کی خواہش کوئی بری بات نہیں تھی۔ عبیرہ نے اس بات کا برا نہیں منایا، مگر اپنے تئیں اس نے ایک بڑی عقل کی بات کر دی۔ شادی بیاہ کوئی گڈے گڑیا کا کھیل نہیں ہے۔ میں نے کون سا آپ کو دیکھا ہے جو آپ سے شادی کر لوں۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ اگلے روز وہ اس کے کالج پہنچ گیا۔ اس کی چھٹی سے کچھ دیر پہلے اس کا فون آ گیا۔ میں کالج کے گیٹ کے سامنے بلیک کلر کی گاڑی میں بیٹھا ہوں اور دعا کر رہا ہوں کہ تمہیں پسند آ جاؤں۔ نہ پسند آیا تو پھر میرے سامنے خودکشی کے سوا کوئی اور راستہ نہ ہوگا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، کہو تو قسم کھا لوں۔ شاہدہ تو جیسے سناٹے میں آ گئی۔ وہ اتنی اہم ہے کہ کوئی اس کے لیے خودکشی کرنے پر بھی تیار ہو سکتا ہے۔ اس کی ایک کلاس فیلو قریب آئی۔ اس نے مزید کچھ کہے بغیر فون بند کر دیا۔ چھٹی کے بعد وہ گیٹ سے باہر نکلی، سامنے ہی وہ کار میں بیٹھا نظر آیا۔ وہ اسے پہچانتا تھا۔ اسے دیکھ کر مسکرایا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ اسے دیکھ کر وہ مبہوت رہ گئی۔ وہ نہایت صاف رنگ کا، لمبے قد کا ایک سمارٹ لڑکا تھا۔ اس کے بال اس کی پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، گلے میں ڈھیلی ڈھالی ٹائی جھول رہی تھی اور جسم پر موجود خاصا قیمتی سوٹ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا اور اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ گھبرا کر کالج کی بس میں چڑھی اور اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس نے چور نظروں سے اپنے ارد گرد دیکھا کہ کوئی لڑکی اسے دیکھ تو نہیں رہی یا اس کی طرف متوجہ تو نہیں۔ ان کی اکثریت اپنے موبائلوں کی طرف متوجہ تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، وہ ابھی تک اسے دیکھ رہا تھا اور وہیں کھڑا تھا۔ ناصر اسے بے حد پسند آیا تھا۔ اس کے بات کرنے کا انداز نہایت دلکش تھا۔ وہ اتنی نرمی اور اپنائیت سے بات کرتا تھا کہ جی چاہتا کہ وہ بولتا رہے اور وہ سنتی رہے۔ اس نے اپنی کئی سہیلیوں کے بوائے فرینڈز کی موبائلوں میں تصویریں دیکھی تھیں، پر خوبصورتی میں وہ ناصر کا عشرِ عشیر بھی نہیں تھے۔ گھر پہنچ کر بھی وہ ناصر کے خیالوں میں ہی گم تھی۔ اس نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی۔ اسے لگا کہ وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ ناصر یقیناً اس کی خوبصورتی سے مرعوب ہو گیا تھا۔ اس کے جدید انداز کے قیمتی کپڑے اور شاندار گاڑی بتا رہے تھے کہ وہ کسی امیر ماں باپ کا بیٹا ہے۔ اس کے علم میں یہ بات بھی تھی کہ امیر زادوں کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی بیویاں کسی فلمی اداکارہ کی طرح حسین و جمیل اور سمارٹ ہوں، تاکہ پارٹیوں وغیرہ میں دوسرے مردوں پر روک پڑ سکے۔ اپنی بے وقوفی اور کم فہمی کی وجہ سے عبیرہ ناصر کی خوبصورتی اور اس کی امارت کے جال میں پھنس چکی تھی۔ ناصر کے فون کا انتظار رہنے لگا۔ ایک روز ناصر نے اسے تسلی دی، کبھی اس بات سے پریشان نہ ہو کہ اس کا تعلق غریب گھرانے سے ہے۔ اس نے اسے یہ بھی یقین دلا دیا تھا کہ وہ بہت جلد اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے بھیجے گا۔ عبیرہ کو یہ سن کر بہت خوشی ہوئی۔ اپنی خوشی کو چھپاتے ہوئے اس نے مصنوعی فکر مندی سے پوچھا، اگر شادی اتنی جلدی ہو گئی تو میری پڑھائی کا کیا ہوگا؟ اس کی اس بات کو سن کر ناصر زور سے ہنسا، پھر تم اپنے بچوں کو پڑھانا۔ عبیرہ شرما سی گئی۔ ناصر نے پھر کہا، یقیناً تم یہ سن کر شرما گئی ہوگی، کاش میں تمہیں شرماتا ہوا دیکھ سکتا۔ دیکھو تم منع مت کرنا، میرے پاس ایک سمارٹ فون بیکار پڑا ہے، اگر کبھی ملیں تو میری طرف سے قبول کر لینا۔ میں اس میں نئی سم بھی ڈلوا دوں گا تاکہ تم بے فکری سے تنہائی میں اسے استعمال کر سکو۔ اپنی کچھ تصویریں بھی مجھے بھیج دیا کرنا، جب تک شادی نہیں ہو جاتی میں انہیں دیکھ کر ہی دل بہلا لیا کروں گا۔ یہ اس سے اگلے روز کی بات ہے۔ وجاہت کا باپ اپنی بیوی کو لے کر ان کے گھر آ دھمکا۔ وہ عبیرہ کے باپ کا بچپن کا دوست تھا۔ اتفاق کی بات تھی کہ سالوں پہلے دونوں دوستوں کی شادیاں بھی چند روز کے فرق سے آگے پیچھے ہوئی تھیں۔ دونوں دوستوں نے طے کر لیا تھا کہ اگر ایک کے گھر میں لڑکا اور دوسرے کے گھر میں لڑکی ہوئی تو وہ ان دونوں کی شادی کر کے اپنی دوستی کو مزید مضبوط کر لیں گے۔ اس کے دوست کے یہاں تو شادی کے پہلے سال ہی بیٹا ہو گیا تھا، مگر شاہدہ 5-6 سال بعد پیدا ہوئی تھی۔
मगर इस दफ़ा बीवी के साथ आमद का मकसद ही ये था कि बरसों पहले जो बात हुई थी उसको पूरा किया जाए। दोस्त के बेटे का नाम वजाहत था और वो किसी सरकारी इदारे में मुलाजिम था। अबीरा का बाप इस रिश्ते पर ना सिर्फ राज़ी था बल्कि बहुत खुश भी था। अपनी सख्त गिर तबीयत की बिना पर उसने घर में किसी से मशवरा करने की ज़रूरत भी ना समझी और अपना फैसला बीवी को सुना दिया। शाहिदा की शादी मेरे दोस्त के बेटे वजाहत से होगी। उसने उसके फैसले पर सर झुका दिया और शाहिदा को बाप के फैसले से आगाह कर दिया। ये खबर सुनकर शाइस्ता पर तो जैसे कयामत टूट पड़ी। उसने आंखों में आंसू भरकर माँ से उस बात पर एहतजाज किया, अपनी अधूरी पढ़ाई का बहाना बनाया, मगर उसकी माँ ने हाथ खड़े कर दिए कि मैं तेरे बाप से इस सिलसिले में कोई बात नहीं कर सकती। अगर तुझे कोई एतराज़ है तो जा खुद बात कर ले अपने बाप से। और ये बात याद रखना बस कि माँ बाप जो भी करते हैं औलाद के हक़ में वही बेहतर होता है। उसमें इतनी हिम्मत कहाँ थी कि बाप से बात करती। वो दिल महसूस कर रह गई। अबीरा ने फौरी तौर पर नासिर से रब्ता किया और उसे ये खबर सुनाई और बोली कि नासिर, अगर तुम कुछ कर सकते हो तो कर लो, अपने घर वालों को हमारे यहाँ भेज दो, शायद मेरे अब्बा मान जाएं। लम्हा भर को तो नासिर चुप हो गया, फिर बोला कि मेरी अम्मी तो अपनी बहन से मिलने दुबई गई हुई हैं, 2-3 महीने वहीं रहेंगी, तो फिर मैं क्या करूं? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने अब्बा के सामने ज़ुबान खोलूं। वो बेबसी से बोली। उसकी बात सुनकर दूसरी तरफ खासी देर तक खामोशी रही। फिर नासिर की आवाज़ आई, तुम शादी करने से मना कर दो, मैं ये नहीं कर सकती, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। ये कहते हुए अबीरा की आंखों में आंसू आ गए। तुम मेरे अब्बा को नहीं जानते, मुझे उनसे बहुत डर लगता है। अबीरा, तुम मुझे ठुकरा रही हो, नासिर ने किसी कदर गुस्से से कहा। अच्छा ऐसा करो कि मौका देखकर मुझसे कहीं मिल लो, मेरी बड़ी बहन सदर के इलाके में रहती है, हम दोनों उनसे मिलने चलेंगे, हो सकता है कोई हल निकाल लें वो। इससे पहले भी नासिर ने उसे कई बार बाहर ले जाने को कहा था और बाहर मिलने को कहा था, मगर अपनी फितरी बुज़दिली की वजह से वो इस बात पर राज़ी नहीं हुई थी। इस मर्तबा भी वो नासिर के मुतालबे को साफ टाल गई। ज़्यादा बेहतर ये होगा कि तुम अपनी बड़ी बहन को हमारे घर भेज दो ताकि वो रिश्ते की बात चलाएं। अबीरा ने 2 टोक लहजे में कहा। तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। उसकी बात सुनकर नासिर ने कहा, मैं चाहता हूँ कि बाजी तुमसे एक दफ़ा मिल लें, फिर हम आइंदा का लाहे अमल तय कर लेंगे। सॉरी नासिर, मैं ये नहीं कर सकती, मुझे कॉलेज जाने के अलावा कहीं और जाने की इजाज़त नहीं।